بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور آج پرائم منسٹر پاکستان تشریف لے کے جا رہے ہیں روس، اور جب روس پہنچیں گے تو بہت کچھ اس وقت تک ہو چکا ہوا ہے. روس یوکرین تنازع جو کل سے اور زیادہ ہیٹ اپ ہوا ہے، پرائم منسٹر وہاں پہنچیں گے. ایک تو پرائم منسٹر کی وزٹ کے بارے میں بہت باتیں ہوئیں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے، اس وقت ان کو نہیں جانا چاہیے. یہ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ بڑا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. کچھ تو سنسیئرلی سمجھتے ہیں کہ بھئی پاکستان کا اس وقت پرائم منسٹر پاکستان کا روس جانا شاید پاکستانی مفاد میں نہ ہو، اور روس پاکستان کا وہ کچھ نہ کر سکے جو پاکستان کو چاہیے. لیکن بہت سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسپانسرڈ ہے یہ ڈسکشن. یہ ساری اسپانسرڈ کیوں ہے؟ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہماری جو ایلیٹ ہے، یا ہمارا سوچ ہے، یا ہماری تعلیم ہے، یہ آل ایک مغرب کی طرف، یا مغرب کے انسپائرڈ، مغرب کے لیے، یا مغرب کی خاطر، یا مغرب کی طرح چل رہا ہے سارا. ہمارے جو مختلف تحریکیں چلتی رہتی ہیں وہ بھی وہیں سے انسپائرڈ ہیں، چاہے وہ سو کالڈ ڈیموکریسی کی بات کر لیجیے، آپ جسی کی بھی بات کر لیں. تو ہمارے لیے یہ صرف سوچ ہی بڑی تکلیف دہ ہے کہ آپ ایک ٹوٹلی جو کئی 2-3 جنریشن پاکستان کی مغربی دنیا کے بارے میں مغرب میں پڑھ کے، مغرب سے انسپائر ہو کے اس طرف دیکھ رہی ہیں، تو ان کے لیے سڈنلی یہ سوچ کہ بھئی ہم اس طرف اب اتنا نہیں دیکھیں گے، ہم کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیں گے. دوسرا بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ پاکستان زیرو سم گیم میں گرفتار ہے. یا تو ہم امریکہ کے دوست ہیں یا امریکہ کے دشمن ہیں. اب مگر روس جا رہے ہیں تو اس سے ہم امریکہ کے خلاف جا رہے ہیں. میں خیال ہے ہمیں پاکستان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان از ناؤ کم آف ایج. اب وہ بلاکس کی سیاست اس دنیا میں ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ لینیئرٹی آف ریلیشن شپ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور اینی ویئر. آپ ایک مثال دیجیے، چین اور بھارت کے درمیان مخاصمت کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے باوجود ان کی تجارت از اوور $100 بلین. چین کی اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس کے باوجود امریکہ پورا زور لگا رہا ہے. اس کے باوجود چین اور امریکہ کی جو تجارت کا حجم ہے وہ اس مور دین $800-900 بلین. بلکہ امریکہ کا زیادہ جو قرض ہے وہ چین نے خرید کے رکھا ہوا ان کے پاس. سو ریلیشن شپس آج کل جو ملٹی لیئرڈ ہیں اور مختلف طریقے سے ہیں. نمبر 3 جو بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب کبھی ہم نے امریکن سے بات کی، میں آپ کو اپنی مثال دینا چاہتا ہوں. بات کی ہم نے کہ بھئی آپ بھارت کے ساتھ تعلقات کیوں بڑھا رہے ہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. آپ ایک طرف ہمارے ساتھ دوستی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات کی جو ہماری نوعیت ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. بھارت کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہماری اپنی ہے، آپ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہماری اپنی ہے. تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر پاکستان جا رہا ہے، روس کے تعلقات بہتر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ سے دشمنی کر رہا ہے، یہ مغرب سے اپنا سب کچھ کاٹ رہا ہے. ہمیں بھی یہ حق ہے، اور ہمیں بھی یہ بات خود بھی سمجھنی ہوگی، دنیا کو بات کرنی پڑے گی ہمیں کہ بھئی اگر امریکہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق بیک وقت بھارت کے ساتھ بھی تعلقات رکھ سکتا ہے، اور جب پاکستان کے وزیر اعظم ابھی حالیہ چین کے دورے پر گئے تھے تو یہ بیان بھی دے سکتے ہیں کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور اگر روس بھارت کے ساتھ اتنے تعلقات اس کے ہیں، سب سے بڑا عام سپلائر ہے، تو کیا ہم روس سے بات کرنا چھوڑ دیں؟ روس ایک طاقت ہے، پھر روس پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. تو روس کا ملنا ملانا پاکستان کے لیے بالکل مفاد میں ہے. دوسرا ٹائمنگ کا تعلق، اس قسم کے دورے پہلے طے ہوتے ہیں، اور ان کو کینسل کرنا جب تک انتہائی ناگزیر نہ ہو عام طور پہ نہیں کیا جاتا. اور چونکہ پاکستان ایک مہمان کی حیثیت سے جا رہے تھے تو پاکستان اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا تھا. اگر پاکستان اس کو ریفیوز کرتا تو یہ پاکستان کے لیے لانگ ٹرم میں اس کے آپٹکس بہت ہی خطرناک ہونے تھے اور برے ہونے تھے اس میں.
اور اگر روس اتنی تکلیف میں ہوتا تو پیٹن صاحب شاید خود ہی پرائم منسٹر سے بات کرتے کہ آپ کچھ دن ٹھہر جائیے پھر آئیے. تو روس کو اگر مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہمارے یہاں ہمارے پیٹ میں درد اٹھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. ایک اور چیز جو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہی کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے بات کی یا پاکستان کے جو یوکرین میں سفیر انہوں نے ایک بات کر دی. پاکستان کے تعلقات یوکرین سے بھی بہت اچھے ہیں. یوکرین کے ساتھ ہماری تجارت بھی ہے، یوکرین کے ساتھ ہماری جو آرمنٹ سپلائیز ہے اس میں بھی یوکرین کا بہت بڑا کردار ہے. تو ہم یوکرین کے خلاف بھی روس سے ملنے نہیں جا رہے اس سے. تو ان سب حالات کے پیش نظر نہ صرف یہ دورہ بڑا ٹھیک ٹائم پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، اور اس سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی میں ایک وسعت آئی ہے، اور پھر آپ کے پاس جو خود اپنے آپ کو ایک قید سے اپنے آزاد کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کو اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے. اب رہا سوال کہ پاکستان کو وہاں سے حاصل کیا ہوگا. دیکھیں، ہر چیز ہم بنی کی طرح تولتے ہیں کہ وہ پاکستان کو $100 دے دے گا تو پاکستان کا دورہ کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ $100 نہیں دے گا تو پاکستان کا دورہ ناکام ہو جائے گا. دیکھیے، روس کے ساتھ تعلقات گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے کوشش کر کر کے اس نہج پر پہنچے ہیں کہ 23 سال بعد ہمارا پرائم منسٹر وہاں پہ جا رہا ہے. روس کے ساتھ یا سوویت یونین کے ساتھ جو پاکستان کا رہا ہے، جب سے پاکستان بعد وجود میں آیا ہے، چاہے وہ مشرقی پاکستان ہو جہاں پہ سوویت یونین نے بڑا میجر رول پلے کیا تھا پاکستان کو 2 لخت کرنے میں، یا اس کے بعد افغانستان ہو جہاں پہ پاکستان کا ایک رول تھا سوویت یونین کو یہاں سے شکست کھانے میں. تو اس قسم کے حالات میں ملکوں کے درمیان تعلقات میں برف پگھلنے میں ٹائم لگتی ہے. تو اگر پاکستان روس کے اندر جو پاکستان کے خلاف کوئی مخالفت ہے، اگر اس کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھی یہ دورہ بہت کامیاب ہے. جو رپروشما یا آپس میں تعلقات میں بہتری آ جائے گی وہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ روس کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں اس وقت. جو نارتھ سائڈ گیس پائپ لائن کی جو بات چل رہی تھی، وہ بہت سارے مختلف جو ہرڈلز کو کراس کرتے کرتے اور فائنل اسٹیجز پر پہنچ چکی ہوئی ہے. اگر روس اس کو کمٹ کر لیتا ہے، کمٹ تو اس نے کیا ہوا ہے، اس کو فائنینشیل سپورٹ کر دیتا ہے، تو اسے ہیوج انویسٹمنٹ اور پاکستان کے جو انرجی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہوگا. تو یہ ہو جائے تو اور بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ اگر روس جس نے پاکستان میں اسٹیل مل جیسا ایک پروجیکٹ لگا کے دیا تھا، جس کو ہم نے بڑی ایفرٹ سے مل ملا کے تباہ کر دیا، اسٹیج پہ لے آئے ہیں، گزشتہ 10-12 سال سے تو بند ہی پڑی ہے تقریباً. اگر اس کو اسٹیل مل کو ہم ایک نئی اسٹیل مل کے طور پہ لے کے آ جائیں، روس اس میں کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ اس ٹیکنالوجی میں روس بہت آگے ہے اور وہ ہماری مدد پہلے بھی کر چکا ہے، اس میں کر سکتا ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے. پھر پاکستان روس سے کچھ لمیٹڈ ہتھیار خریدتا رہا ہے، اب بھی پاکستان خریدے گا تو اچھی بات ہوگی. F-17 جو پاکستان کا ایک اس وقت فلیگ شپ فائٹر ایئر کرافٹ ہے، اس کا انجن روس ہی ساختہ ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. تو آل ان آل میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا اس وقت جانا بہت اچھی بات ہے. نمبر 2، پاکستان کو اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا. اور نمبر 3، دورے کی کامیابی اب ڈالروں میں مت گنیں، اور جو بھی ہمیں اس طرف سوچ میں لگاتے ہیں وہ ہمیں اچھی بات یا غلط بات سمجھاتے ہیں. اس میں یہ ہمارے لیے بڑا ایک واضح سوچ ہونی چاہیے کہ پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کی ایک جغرافیائی حیثیت اور جس وجہ سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک طاقت ہے پاکستان کی، وہ اب آہستہ آہستہ دنیا اس کو ریئلائز بھی کر رہی ہے، اور اس کو جو پوٹینشیل ہے جو پاکستان کو بینیفٹ کر سکتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ابھی سامنے آنے لگ گیا ہے. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو، افغانستان میں امن ہو، یہ بھی روس بہت اس میں میجر کردار ادا کر سکتا ہے. اور پھر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا یہاں سے نکل کے وسطی ایشیائی ریاستوں سے آگے نکل کے جانا بہت بڑی بات ہے. پھر وہاں پہ تجارت شروع ہو سکے اور بڑی بات ہے. اور پھر سب سے بڑا یہ کہ کیسپین سی، جس کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں، شاید دنیا کی جو کاربوہائیڈریٹ ذخائر ہیں انرجی کے، دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہیں وہاں پر. اور یہ روس نے پچھلے 4 سال پہلے
ایک سب جو اس کے ارد گرد اسٹیٹس ہیں، لٹرل اسٹیٹس، ان سب مل کے معاہدہ کر لیا ہے کچھ لے اور دے کے سنوں پر. اور یہ اگر ایکسپلائٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی ایکسپورٹ بھی رستہ یہی ہے پاکستان، گوادر. تو یہ شروع ہو جائے تو پاکستان کے انرجی کے مسائل اور بہت بہتر ہو جائیں گے. تو سب کچھ سوچتے ہوئے، مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ نہ صرف کامیاب ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور چونکہ چین اور روس کے آپس میں بہت گہرے تعلقات ہیں اور آئے دن بہتر ہو رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کے لیے سود مند ہے. اور فائنلی، آج سے 3 سال پہلے واشنگٹن نے جو اپنا اسٹریٹجی پیپر نکالا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں اپنی فورسوں کو تیار کرنا ہے چین سے یا روس سے لڑائی کے لیے، یا دونوں سے بھی یک وقت لڑائی کے لیے. تو میں آج کی یہ ویڈیو یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہو کہ دنیا کہاں پہ جا رہی ہے، پاکستان کے بارے میں ہماری سوچ کیوں اس کے لمیٹڈ ہے اور کیا ہمیں سوچنا چاہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.